گورا ہے یا کالا ہے تو بچے پیدا ہونے والے کسی پر جا سکتے ہیں، کوئی رگ ان کو کھینچ کر لا سکتی ہے، کوئی بچہ دادی پہ جا سکتا ہے، کوئی نانے پہ جا سکتا ہے، کوئی باپ پہ چلا جا سکتا ہے، کوئی ماں پہ جا سکتا ہے. تو اس لیے محض کسی پر یہ تہمت نہیں لگانی صرف بچے کا رنگ دیکھ کر کہ 4 بچے گورے ہیں اور 5واں بچہ کالا ہے تو یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ یقیناً کسی اور کا بچہ ہے. اس بات کو بنیاد بنا کر تہمت نہیں لگانی. زنا کی اتنی سخت سزا کیوں ہے کہ بیوی گھر میں موجود ہے، باہر برائی کیوں کی؟ شوہر گھر میں موجود ہے تو باہر کیوں منہ کالا کیا؟ اسلام کی سزائیں بہت زیادہ انصاف والی اور بہت زیادہ سخت ہیں. غیر شادی شدہ لڑکا لڑکی اگر زنا کرتے ہیں تو 1 سال کی جلا وطنی اور 100 کوڑے مارے جائیں گے. اس زنا کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے. شادیوں میں دیر کرتے ہیں، ابھی جہیز بن رہا ہے، ابھی اتنا پیسہ لگا کر بچے کو پڑھایا لکھایا ہے، کچھ عرصہ ہم خود تو اس کی کمائی کھا لیں. یا پھر یہ کہ بچہ ابھی سمجھدار نہیں ہے، ابھی پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا. اللہ کی پناہ کہ وہ بچہ پاؤں کے بنا ہی کھڑا تھا. بچہ تو پاؤں پر کب سے کھڑا ہو گیا، 2 سال سے ہی. بچہ 2 سال بعد ہی پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ ماں باپ 28 سال بعد بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ بچہ ابھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا. یاد رکھیں جو مائیں ہیں، کڑوی بات ہے لیکن باندھنے والی ہے پلے سے، کہ یہ جو زنا ہے اس کا سبب بہت سارے والدین بنتے ہیں جو اپنے بچوں کی شادیاں دیر سے کرتے ہیں، اور اس جرم کے جواب دہ بھی والدین نے ہونا ہے. آج کے حالات اور موجودہ ترقی کو دیکھتے ہوئے دیکھیں کہ کس قدر رومانس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. جس کو دیکھو ہر بندہ کوئی اپنی بھابھی کے ساتھ، کوئی کسی دوسرے کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہے، محبت کے افیئر چلائے جا رہے ہیں، اور بعض لوگ تو اپنا دل ہتھیلی پر لیے ہوئے پھرتے ہیں. دیکھیں اسلام بہت پیارا دین ہے، سزا نہیں دینا چاہتا، اس لیے زنا کی جتنی سزا سخت ہے اس کے ساتھ اس کی شرائط بھی سخت کر دی. یعنی اگر کسی نے دیکھ لیا ہے تو خاموش رہے. کب تک؟ جب تک 4 اور لوگ نہ شامل ہو جائیں. یعنی زانی کی سزا سے پہلے 4 لوگوں کی گواہی لازمی ہے. گواہی بھی ایسی نہیں کہ جس میں کوئی جس کو مرضی اٹھا لے کہ میرا خیال ہے وہ ایسے کر رہا تھا، یا میرے خیال میں یہ ہے کہ اس نے زنا کیا تھا. پختہ گواہی ہونی چاہیے، جس طرح کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے. اگر کسی نے کسی کو دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے تو وہ عدالت میں جائے گا تو عدالت کا پہلا سوال ہوگا 4 گواہ لاؤ. اب اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتا تو عدالت اسی بندے کو پکڑ کر 80 کوڑے لگائے گی تہمت کی بنا پر. کیا پتا چلا اسلام زانی کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی اچھا انسان ایک زانی آدمی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا. زنا کی وجہ سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور آج کے دور میں یہ سب ہو رہا ہے. عزت کے نام پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے کہ کسی کو بتائیں گے تو کیا ہوگا، بے عزتی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ نکاح نہ کرنا. تو کیا سیکھا ہے؟ ہر وقت توبہ استغفار کرنی ہے، یوم آخرت پر یقین رکھنا ہے، برائی سے بچنا ہے، برائی کی سزا نافذ کرتے ہوئے ذرا سا بھی رحم نہیں کرنا، اور اس پر عمل کرواتے ہوئے بھی ترس نہیں کھانا. اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھنی ہے. کیلا وقالا یعنی سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا، جھوٹی قسمیں نہیں کھانی، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگانی. اب اگلا آپ رکوع نوٹ کر لیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20. واقعہ افک. بے شک وہ لوگ جو یہ بہتان لائے ہیں وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے. اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے. وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے
تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے تم پر بہت بڑا عذاب پہنچتا، جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ ایک بے گناہ پر الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو کہا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ دوبارہ کبھی ایسا کام کرو اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے تو تہمت لگانے والوں پر فوراً عذاب آ جاتا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، الافک اس کا لفظی معنی ہے الٹا کرنا، مراد ایسا بہتان ہے جو حقیقت کے بالکل خلاف ہو۔ اس سے مراد وہ بہتان ہے جو منافقین نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگایا تھا۔ 2-3 مخلص مسلمان بھی سادہ دلی کی وجہ سے ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ جب سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے نام قرا ڈالتے، جس بیوی کے نام قرا نکلتا اسے آپ اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ جس کو بنو المستلق کہتے ہیں اس کے بارے میں قرا ڈالا جو میرے نام نکلا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ایک ہودے میں سوار تھی اور جب اترتی تو ہودے سمیت اتاری جاتی۔ ہم اسی طرح سفر کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کوچ کا اعلان کیا۔ یہ اعلان سن کر میں اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے پار نکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی اور لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ اظفار کے نگینوں کا ہار جو میرے گلے میں تھا ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے لگی اور تلاش کرنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرا ہودہ اٹھا کر اونٹ پر لادا کرتے تھے انہوں نے ہودہ اٹھا لیا اور میرے اونٹ پر لاد دیا۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ میں ہودہ میں موجود ہوں، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھی، پر گوشت اور بھاری بھر کم نہ ہوتی تھی اور تھوڑا سا کھانا کھایا کرتی تھی، لہذا ان لوگوں نے جب ہودہ اٹھایا تو انہیں اس کے ہلکے پن کا کوئی خیال نہ آیا۔ ان دنوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک کامسن لڑکی تھی۔ خیر وہ ہودہ اونٹ پر لاد کر چل دیے۔ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد ہار مل گیا اور میں اسی ٹھکانے کی طرف چلی گئی جہاں رات کو اترے تھے۔ دیکھا تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا ہے نہ کوئی جواب دینے والا، مطلب کہ قافلہ جا چکا تھا، سب لوگ جا چکے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو تلاش کرتے ہوئے اسی جگہ پر آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے سامان کی خبر رکھنے کے لیے صفوان بن معطل السلمہ الزکوانی مقرر تھے۔ وہ رات چلے اور صبح میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے اور دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا، پھر میرے قریب آئے تو مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ یہ واقعہ کون سنا رہی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور انہی کی زبانی آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ جب انہوں نے مجھے پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا
تو میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کوئی بات نہیں سنی۔ انہوں نے اپنی سواری بٹھائی اور اس کے اگلے پاؤں کو پاؤں سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ آگے سے اونٹنی کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے رہے یہاں تک کہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب وہ عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے پڑاؤ کیے ہوئے تھا، تو جن کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے۔ اس تہمت کا ذمہ دار عبداللہ بن ابن ابی سلول تھا۔ خیر ہم لوگ مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور مہینہ بھر بیمار رہی۔ لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ البتہ ایک بات سے مجھے شک سا پڑتا تھا، اور وہ بات کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہربانی جو بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی، وہ اس بیماری میں مجھے نظر نہیں آئی۔ بس یہ تھا کہ آپ میرے پاس آتے تو سلام کہتے، پھر فرماتے کیا حال ہے اور چلے جاتے۔ اس سے مجھے شک پڑتا، مگر مجھے کسی بات کی خبر نہیں تھی۔ بیماری سے کچھ افاقہ ہوا تو میں کمزور ہو گئی۔ ابھی کمزور ہی تھی کہ مناسا کی طرف گئی۔ مستہ کی ماں، اس کا نام آتکا تھا، میرے ساتھ تھی۔ ہم لوگ ہر رات کو وہاں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم اپنے گھروں کے نزدیک بیت الخلاء نہیں بناتے تھے، بلکہ اگلے زمانہ کے عربوں کی طرح رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے، کیونکہ گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے اس کی بدبو ہمیں تکلیف دیتی۔ خیر میں اور مستہ کی ماں، جو ابو رحم بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور اس کی ماں سخر بن عامر کی بیٹی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی، اس کا بیٹا مستہ تھا۔ رفع حاجت سے فراغت کے بعد ہم دونوں گھر کو آ رہی تھی کہ مستہ کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھ کر پھسلا تو وہ کہنے لگی مستہ ہلاک ہو۔ میں نے اسے کہا تم نے بہت بری بات کہی، کیا تم اس شخص کو کوستی ہو جو بدری صحابی ہے، یعنی جو بدر کی جنگ میں شامل تھا؟ وہ کہنے لگی اے بھولی لڑکی، کیا تم نے وہ نہیں سنا جو اس نے کہا؟ میں نے کہا اس نے کیا کہا ہے؟ تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کی تو میری بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور سلام کر کے پوچھا اب کیسی ہو؟ میں نے کہا کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں والدین کے پاس چلی جاؤں؟ میرا ارادہ اس وقت یہ تھا کہ ان سے خبر کی تحقیق کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے والدین کے پاس آ گئی تو میں نے اپنی ماں سے کہا امی جان، لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹی اتنا رنج نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی سوکنے بھی ہوں تو وہ بہت کچھ کرتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا۔ چنانچہ میں تو وہ ساری رات روتی رہی۔ صبح ہو گئی مگر میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے، نہ آنکھوں میں نیند کا سرما تک آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا، کیونکہ وحی اترنے میں دیر ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی اہلیہ سے علیحدگی کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ اسامہ بن زید نے تو آپ کو اس کے مطابق مشورہ دیا جو وہ جانتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایسی ناپاک باتوں سے پاک ہے، اور اس کے مطابق کہا جو ان کے دل میں آپ کے گھر والوں کی محبت تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی اہلیہ ہیں اور ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی تو نہیں کی، اور عورتیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، اور اگر آپ بریرہ سے پوچھیں تو وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ عائشہ کے متعلق تمہیں کچھ شک ہو؟ بریرہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اس میں کوئی بات نہیں دیکھی جسے میں اس کا عیب سمجھوں۔
زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ نوعمر لڑکی ہے، گھر والوں کا گوندا ہوا آٹا رکھ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس دن عبداللہ بن ابی کے خلاف مدد مانگی۔ فرمایا، ترجمہ پڑھتی ہوں اس کا، مسلمانوں، اس آدمی کے خلاف کون میری حمایت کرتا ہے جس کی تکلیف مجھے میرے گھر والوں کے متعلق پہنچی ہے؟ اللہ کی قسم، میں نے اپنے اہل خانہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور ان لوگوں نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے جس میں خیر کے سوا میں نے کچھ نہیں دیکھا، اور وہ میرے گھر کبھی اکیلا نہیں آیا بلکہ میرے ساتھ ہی آتا ہے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ انصاری، اوس قبیلے کے سردار تھے، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میں اس کے مقابل آپ کی مدد کرتا ہوں۔ بہت تکلیف دی اس واقعے نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بہت رلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت رلایا، بہت پریشان کیا۔ یہ سن کر سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ، اوس قبیلے کے سردار تھے، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میں اس کے مقابل آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اگر وہ اوس قبیلے سے ہے تو میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، اور اگر ہمارے بھائیوں یعنی خزرج قبیلے سے ہے تو آپ جو حکم کریں گے ہم بجا لائیں گے۔ یہ بات سن کر سعد بن عبادہ، جو خزرج قبیلے کے سردار تھے، کھڑے ہوئے۔ وہ اس سے پہلے نیک آدمی تھے، مگر قومی حمیت نے انہیں بھڑکا دیا۔ انہوں نے سعد بن معاذ سے کہا، اللہ کی قسم تم نے جھوٹ کہا، اللہ کی قسم نہ تم اسے قتل کرو گے اور نہ ہی قتل کر سکتے ہو۔ اتنے میں اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے، کھڑے ہوئے اور انہوں نے سعد بن عبادہ سے کہا، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کریں گے، کیونکہ تم منافق ہو، منافقوں کی طرفداری کرتے ہو، ان کی طرف سے جھگڑتے ہو۔ اس پر اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر ہی پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور ٹھنڈا کیا، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں وہ سارا دن روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے، نہ آنکھوں میں نیند کا سرما تک پڑتا تھا۔ والد نے مجھے واپس گھر جانے کا حکم دیا اور میں گھر چلی گئی۔ میرے والدین صبح میرے پاس آ گئے۔ میں 2 رات اور 1 دن سے مسلسل رو رہی تھی۔ اس عرصہ میں مجھے نہ نیند آئی تھی اور نہ آنسو تھمتے تھے۔ والدین کو گمان ہوتا تھا کہ رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والدین میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اجازت دے دی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ ہم اس حال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے سلام کہا اور بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جب سے مجھ پر تہمت لگی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ آپ 1 مہینہ انتظار کرتے رہے مگر وحی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر فرمایا، اما بعد، یعنی خطبے کے بعد، ترجمہ پڑھنے لگی ہوں۔ عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ضرور بری کر دے گا، اور اگر تو کسی گناہ سے آلودہ ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو اور توبہ کر لو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کی تو میرے آنسو سوکھ گئے، حتیٰ کہ مجھے ان کا ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے والد سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اس کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم میں کیا کہوں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر میں نے اپنی ماں سے کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کہوں۔ آخر میں خود ہی جواب دینے لگی، میں 9 عمر لڑکی تھی، قرآن میں نے زیادہ نہیں پڑھا تھا۔ میں نے کہا، انی واللہ، اللہ کی قسم
میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہے، حتیٰ کہ آپ کے دل میں جم گئی ہے اور آپ نے اسے سچا سمجھ لیا ہے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، تو تم مجھے اس میں سچا نہیں سمجھو گے۔ اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم، میں اپنی اور تمہاری مثال ایسے ہی سمجھتی ہوں جیسے یوسف کے باپ نے کہا تھا، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ سو میرا کام اچھا ہے کہ میں صبر کروں، اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ پھر میں نے کروٹ بدل لی اور بستر پر لیٹ گئی۔ میں اس وقت جانتی تھی کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ضرور میری بے گناہی کی وجہ سے مجھے بری کر دے گا، لیکن اللہ کی قسم مجھے یہ گمان تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وحی نازل کرنے والا ہے جس کی تلاوت کی جائے گی، اور میرے دل میں میری شان اس سے کہیں کمتر تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی بات فرمائے گا جس کی تلاوت کی جایا کرے گی۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں خواب دیکھیں گے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے پاک قرار دے گا، تو اللہ کی قسم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے نہ تھے، نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو، اور آپ پر وہ سختی ہونے لگی جو اس موقع پر ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکنے لگا، حالانکہ وہ سردی کا دن تھا۔ ایسا اس کلام کے بوجھ کی وجہ سے ہوتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا۔ جب وہ حالت ختم ہوئی تو آپ خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پہلی بات جو آپ نے کہی وہ یہ تھی، یا عائشہ تو ام اللہ عز و جل فقط برآکی، عائشہ، اللہ عز و جل نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ میری والدہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو اور شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ کی طرف نہیں اٹھوں گی، یعنی لاڈ دکھایا، اور اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یہاں سے لے کر وان اللہ رؤوف الرحیم تک، سورۃ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20۔ سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی ہے یہ آیات۔ جب اللہ تعالیٰ نے میری برات میں یہ آیات نازل فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جو محتاجی اور قرابت کی وجہ سے مستہ پر خرچ کیا کرتے تھے، کہا، اللہ کی قسم میں مستہ پر اب کبھی کچھ خرچ نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے عائشہ کے متعلق ایسی باتیں کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں تم سے فضیلت اور وسط والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، اور لازم ہے کہ معاف کر دیں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے؟ یہ آیت سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم مجھے پسند ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، اور وہ مستہ پر جو خرچ کیا کرتے تھے دوبارہ کرنے لگے، اور کہا، اللہ کی قسم میں کبھی یہ معمول بند نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تہمت کے زمانے میں زینب بنت جوش رضی اللہ عنہا سے میرے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ زینب تمہیں کیا معلوم ہے یا تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو وہ یہی کہتی کہ میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں، مجھے تو اس کے اچھا ہونے کی سوا کچھ معلوم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے زینب ہی میرا مقابلہ کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے اسے بچا لیا، اور اس کی بہن حمنا اس کی خاطر لڑنے لگی، تو جس طرح دوسرے تہمت لگانے والے تباہ ہو گئے وہ بھی تباہ ہو گئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔
दूसरे नंबर पर है इन लजीना जाऊ बिल इफ्की उसबतुम मिनकुम। एक जहन के लोगों के गिरोह और जमात को उसबा कहा जाता है क्योंकि वो एक दूसरे की तकवीयत का बाइस होते हैं। तो इसका मायने है आसाबा या सिबू, बांधना, मजबूत करना। यानी जो लोग ये अजीम बोहतान अपने पास से बनाकर लाए हैं उनका शुमार मुसलमानों में होता है, इसलिए इनसे मामला करते वक्त उनके साथ गैर मुस्लिमों वाला सलूक ना करो क्योंकि ये तुम्ही में से हैं। ऐसा न हो कि मुसलमानों में से कुछ लोग इनकी हमायत में उठ खड़े हों और बात बाहमी फसाद तक जा पहुंचे। जैसा कि तजर्बे से ये बात साबित हो चुकी है कि जब आपने अब्दुल्ला बिन अबी के मुकाबले में मदद के लिए कहा तो करीब था कि लोग लड़ पड़ते अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ठंडा ना करते। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू ने ये कहकर कि जो लोग ये बोहतान लाए हैं तुम्ही में से एक गिरोह हैं, इनका बोहतान और झूठ भी वाजे फरमा दिया और ज्यादा ताकुब से भी मना कर दिया। ला तहसुबुहु शर्रल्लकुम बल हुवा खैरुल्लकुम। ये बात मुखलस मुसलमानों के लिए इत्मीनान का बाइस थी जिन्हें इस बोहतान से सदमा पहुंचा था, खसूसन जिनका इस वाक़े से बराह रास्त ताल्लुक था, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सदीक, हजरत आयशा और उनकी वालदा और सफवान बिन मुअत्तल रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। फरमाया तुम इस वाक़े को अपने लिए बुरा मत समझो बल्कि ये तुम्हारे लिए कई लिहाज से बेहतर है। नंबर 1, इस वाक़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा और उनके वालिदैन और सफवान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाह अन्हुम को जो रंज पहुंचा और मुसलसल 1 माह तक वो शदीद करब में मुब्तला रहे, इस करब पर सबर और बुहतान लगाने वालों से दरगुजर का यकीनन अल्लाह के यहाँ बहुत अजर है। फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। सिर्फ सबर करने वालों ही को उनका अजर किसी शुमार के बगैर दिया जाएगा। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे से तमाम बोहतान लगाने वालों की गर्दनें तन से जुदा हो सकती थी। इस अजर के अलावा बरात की आयत नाजल होने पर इन तमाम हजरात को उतनी ही खुशी हुई जितना सदमा पहुंचा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात उतरने पर हंस रहे थे। इसी तरह हजरत आयशा, उनके वालिदैन, सफवान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हुम और तमाम मुसलमानों को दर्जा बदर्जा खुशी हुई। नंबर 2, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका को इस वाक़े से जो इज्जत मिली उम्मते मुसलमा में से किसी को हासिल ना हो सकी कि उनकी बारात के लिए कुरान मजीद उतरा जो क़यामत तक तमाम दुनिया में पढ़ता जाता रहेगा। और कुरान ने इनकी जो बारात बयान फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और आपकी वफात के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाकीज़ा जिंदगी इसकी सच्ची शहादत है और वो हर बोहतान से पाक है। इससे कुरान का इजाज भी साबित होता है कि इसकी कोई पेशगोई गलत साबित नहीं हुई और ना ही कभी होगी। नंबर 3, इस वाक़े में यह भी खैर है कि बोहतान लगाने वाले मुखलस मुसलमानों पर हद लगने से वो गुनाह से पाक हो गए और मुनाफिकीन का निफाक जाहिर हो गया, जिससे आइंदा उनके नुकसानात से बचना आसान हो गया। और चौथा फायदा, इस वाक़े से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की नेक नफ्सी और पाक तैनियती भी साबित होती है कि मुसलसल 1 माह के प्रोपोगंडे के बावजूद मुखलस मुसलमानों में से सिर्फ 3 आदमी, हसान बिन साबित, मुस्ता बिन असासा और हमना बिनते जोश रज़ियल्लाहु अन्हुम, इस प्रोपोगंडे का शिकार हुए। बाकी तमाम सहाबा इस बदगुमानी से पूरी तरह महफूज रहे। अज़वाज मुतहरात में से किसी ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की बदनामी में हिस्सा नहीं लिया, हत्ता कि ज़ैनब बिनते जोहश रज़ियल्लाहु अन्हा ने, जो हजरत आयशा की बराबर की चोट थी, सोकन होने के बावजूद कसम खाकर हजरत आयशा सिद्दीका की पाक दामनी की गवाही दी। तो क्या पता चला, अल्लाह के बंदों को तकलीफ नहीं देनी, ना ही इन्हें आर दिलाना है, ना किसी की खुफिया बात की टो में रहना है। 12वें पारे में एक मर्द की तोहमत की बात हुई और उसकी बेगुनाही साबित हुई, और सूरत नूर के अंदर एक औरत पर बोहतान और उसकी बेगुनाही साबित हुई। दुनिया और आखिरत में अल्लाह के फजल के लिए खैर और भलाई की दुआएं करनी है, कुरान की आयत पर गौर करना है, अल्लाह ताला की तरफ से की हुई नसीहतों पर अमल करना है, बुराई और बेहयाई के कामों से बचना है, दूसरों के बारे में नेक गुमान रखना है, बुराई फैलाने वालों का साथ नहीं देना और अपने घर को हर उस चीज से पाक करना है जिसके जरिए से कोई आंधी या कोई गर्दो गुबार की और बेहयाई की मट्टी हमारे घरों के अंदर आ सकती है। अब अगला रुकू नोट कर लें 21 से 26 तक।
آخری رکوع تک مطلب زنا اور اس کے سدے باب کے بارے میں ہی بات ہوگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، اور جو شیطان کے قدموں کے پیچھے چلے تو وہ تو بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے فضیلت اور وسط والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کی شہادت دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس بات پر غور کریں کہ جب زبانیں بند ہو جائیں گی، اب جب دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کی باتیں بڑا بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، بڑی چسکا لگا لگا کر، بڑا اس کو مزین کر کے، ہاتھ ہلا ہلا کر ہم دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا تو فلاں ایسا تو فلاں ویسا۔ لیکن دیکھیں کہ روز قیامت زبانیں بند ہو جائیں گی اور یہی اعضاء بول بول کر آپ لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے پوچھو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک، جادو، اس جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن بھاگ جانا، اور پاک دامن مومن اور غافل عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہاں جب عام پاک دامن غافل اور مومن عورتوں پر تہمت لگانا لعنت کا باعث ہے تو پھر یاد رکھیں اور غور کریں امہات المومنین خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بد زبانی کرنے والوں کا کیا حال ہوگا، جن کی برات خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب ان پر تہمت لگانے والا صرف تہمت کا مجرم نہیں بلکہ قرآن کو جھٹلانے کا بھی مجرم ہوگا، اور قرآن کو جھٹلانے والا کافر ہے۔ اور جھٹلاتے کون ہیں؟ شیعہ رافضی لوگ۔ اس دن اللہ انہیں ان کا صحیح بدلہ پورا پورا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ اس سے بری کیے ہوئے ہیں جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش اور باعزت روزی ہے۔ یہاں پر 24 کی بات ہے، طبیعت کے میلان کی بات ہو رہی ہے۔ گندے لوگ ہمیشہ گندی چیزوں کی طرف ہی جھکتے ہیں، گندی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، جبکہ نفیس لوگ ہمیشہ عمدہ اور اچھی چیز کی طرف ہی جاتے ہیں۔ ہر بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ کتنی دفعہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو شیطان ہے وہ ہمیشہ فحش اور منکر کا ہی حکم دیتا ہے۔ پہلے کہا خطوط الشیطان، پھر بالفحشاء والمنکر، پھر فرمایا لا تتبعوا خطوط الشیطان، یعنی کہ شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مراد اس کی یہ ہے کہ آدمی کو توجہ دلائی جائے کہ آدمی سوچے سمجھے بغیر کس کی پیروی کر رہا ہے، بنا سوچے سمجھے کسی کی پیروی نہیں کرنی، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی طرح اپنے آپ کو پاک نہیں رکھ سکتا، نہ پاک کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اس مقام پر ان الفاظ سے مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ واقعہ عفق میں ملوث ہونے سے بچ گئے، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔ چوتھا نمبر ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے مگر اس کی مشیت اندھی نہیں، بلکہ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اپنے اس علم ہی کی وجہ سے جسے پاک کرنے کے لائق جانتا ہے پاک کر دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا سورۃ القصص میں اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ، بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْکُمْ وَالسَّعَةِ،
यानी और तुम में से फजीलत और वुस्त वाले इस बात से कसम न खा लें कि कराबत वालों और मस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को दें। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा पर बहतान लगाने वालों में मुस्ता बिन असासा रजी अल्लाह अन्हु भी थे, जो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हा की खालाजाद बहन के बेटे थे। बाज ने इन्हें खालाजाद भी कहा है। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हा ने इनसे कराबत और उनके फुकर की वजह से उनका वजीफा मुकर्रर किया हुआ था। जब मुस्ता ने ये बात की तो हजरत अबू बकर सदीक ने उनका वजीफा बंद कर दिया। लेकिन जब ये आयत उतरी थी ना, अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, यानी अगर जिस तरह तुम चाहते हो ना कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे, तो तुम भी दूसरों को माफ कर दिया करो। तो फिर हजरत अबू बकर सदीक ने इस आयत के नाज़िल होने के बाद उसे माफ कर दिया और उसका वजीफा जो था वो दोबारा से बहाल कर दिया। पिछली आयत यानी आयत नंबर 21, उसमें फरमाया कि अल्लाह जिसे चाहता है पाक करता है। तो अगर अहले इफ्क इस गुनाह में मुब्तला हुए हैं और तुम उससे महफूज रहे हो, तो इसमें तुम्हारा कुछ कमाल नहीं है, ये महज अल्लाह का फजल और उसकी रहमत है। इसलिए जब बहतान लगाने वाले ताइब हो चुके हैं, उन्हें उसकी सजा भी मिल चुकी है, तो उनकी गलती पर नजर ना रखो, बल्कि उनके साथ हुस्ने सलूक करें। हुस्ने सलूक का सबब पता क्या है? कराबतदार होना, दूसरा मस्कीन और तीसरा महाजर फी सबीलिल्लाह होना। तीनों सबब जमा है तो फिर उनका हक बिल उला उन्हें देना चाहिए। इससे एक बात और भी मालूम होती है, मुर्तद होने के सिवा दूसरे गुनाहों से किसी शख्स के अमाल सालिहा बिल्कुल खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहतान लगाने के बावजूद अहले इफ्क में से महाजरीन की हिजरत की कदर की और उनके साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। और नंबर 4, फलियाफू वलियस्फाहू, यानी दरगुजर करना, माफ कर देना। बुरे सलूक से इस तरह दरगुजर करो जैसे तुमने उनसे गर्दन का किनारा फेर लिया है। उसके बाद नंबर 5 पर अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, यानी अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे तो तुम भी दूसरों को माफ कर दिया करो। नंबर 6, नेकी ना करने की कसम खाना जायज नहीं, ऐसी कसम का कफारा देकर वो नेकी कर लेनी चाहिए। इसी तरह अगर कसम का पूरा ना करना बेहतर हो तो इसका भी कफारा दे देना चाहिए और जो बेहतर काम है उसको कर लेना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी काम पर कसम खाए फिर उसके अलावा कोई बेहतर काम उसे मिल जाए तो उसे चाहिए कि वो अपनी कसम का कफारा दे दे और बेहतर काम कर ले। इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलात, मुराद इससे क्या है? सीधी सादी शरीफ औरतें जिनके दिल पाक होते हैं, उनके दिल में बद चलनी का भूले से भी ख्याल नहीं आता। इनमें से किसी पर तोहमत लगाना कबीरा गुनाह और बाइस से लानत है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। इसका मैंने पहले आप लोगों को बता दी है, ये वही हदीस है जो पहले सुनाई थी। नंबर 2, यहाँ पाक दामन गाफल मोमन औरतों पर बहतान की जितनी शदीद वईद आई है वो अमूमन कफार ही के लिए है कि दुनिया और आखिरत में उन पर लानत है और उनके लिए अजाबे अजीम है। अलगाफिलातिल मोमिनाती, इससे मुराद उम्महातुल मोमिनीन खसूसन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा है। तो क्या सीखा इससे? रिश्ता करते वक्त अपना म्यार सीधा रखना है, बेजोड़ शादियां नहीं करनी। रिश्ता करते वक्त सबसे पहले लड़के को देखना है कि उसका दीन कैसा है, उसका इखलाक कैसा है। लेकिन हम लोग इसके बरक्स करते हैं, हम पहले जाते हैं, हम पैसा देखते हैं, फिर गाड़ी देखते हैं, फिर बंगला देखते हैं, उसके बाद हम बाप को देखते हैं, फिर माँ को देखते हैं और फिर हम बहनों को देखते हैं। जिसको देखना है उसको देखते नहीं, बस निस्बत कर लेनी है कि फलां के बाप ने मस्जिद बनाई है। ये कभी नहीं देखना कि बेटा कभी मस्जिद में गया है या नहीं गया। बाप हर साल उम्रे पर जाता है, ये नहीं देखना कि बाप हर साल उम्रे पर जाता है तो उसका बेटा शिरक से बचता है कि नहीं बचता। पाक दामन औरतों पर तोहमत नहीं लगानी, खुद को अल्लाह ताला के कामों में मसरूफ रखना है, शैतान के कदमों की पैरवी नहीं करनी, दिल की कुदरतों को साफ करना है, दूसरों पर झूठे इल्जाम नहीं लगाने, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करनी है। अल्लाह की रहमत के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अल्लाह से उसकी रहमत तलब करनी है। अगला रुकू नोट कर लें, 27 से 34। बिना इजाजत गैर महरमों का घरों में आना जाना। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो और अपने घरों के सिवा
اور گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت حاصل کر لو اور ان کے رہنے والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پہلے کسی کے گھر جانا ہے تو سب سے پہلے اجازت طلب کرنی ہے، پھر سلام کہنا ہے، پھر اگر تم ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ نوٹ کرتے جائیے گا، یہ گھروں میں داخل ہونے کے آداب ہیں۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان گھروں میں داخل ہو جن میں رہائش نہیں کی گئی، جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ مومن مردوں سے کہہ دو اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دے اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں کے لیے، یا اپنے باپوں یا اپنے خامدوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں یا اپنے خامدوں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی عورتوں کے لیے، یا ان کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہیں، یا ان لڑکوں کے لیے جو عورتوں کی پردوں کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے، اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چل تاکہ ان کی وہ زینت ظاہر ہو جائے جو وہ چھپاتی ہیں، اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان کا بھی، اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور حرام سے بہت بچیں، وہ لوگ جو نکاح کا کوئی سامان نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور وہ لوگ جو مکاتبت یعنی آزادی کی تحریر طلب کرتے ہیں، ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں تو ان سے مکاتبت کر لو، اگر ان میں کچھ بھلائی معلوم کرو، اور انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان طلب کرو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو یقیناً اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیات اور ان لوگوں کا کچھ حال جو تم سے پہلے گزرے اور متقی لوگوں کے لیے عظیم نصیحت نازل کی ہے۔ آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، یعنی سورت کے شروع سے زنا اور بہتان کی حد اور ان کی مذمت کا بیان آ رہا ہے۔ اب ان احکام کا ذکر شروع ہوتا ہے جن سے مردوں اور عورتوں کے ایسے میل جول کی روک تھام ہوتی ہے، یعنی زنا کا سد باب جو زنا اور بہتان کا سبب بنتا ہے۔ ان احکام میں گھروں میں داخل ہونے کی اجازت ہے، کون کون سے؟ نظر کی حفاظت، پردے اور نکاح کی تاکید، اور قبح گری سے ممانعت۔ غیرہ بیوتکم، صرف اپنے گھروں میں داخلے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں جہاں آدمی اکیلا رہتا ہو یا بیوی کے ساتھ رہتا ہو، اگرچہ افضل یہی ہے کہ وہاں بھی داخل ہونے سے پہلے کسی طرح گھر والوں کو اپنی آمد سے آگاہ کر دیا جائے۔ ممکن ہے کہ وہ ایسی حالت میں ہوں جس میں خامد کا دیکھنا انہیں پسند نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب بیان کرتی ہیں، عبداللہ رضی اللہ عنہ جب کسی کام سے فارغ ہو کر گھر آتے تو دروازے پر آ کر کھانستے اور تھوکتے کہ کہیں ان کی نظر ہماری کسی ایسی چیز پر نہ پڑ جائے جو انہیں ناپسند ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص زیادہ عرصہ گھر سے غائب رہے تو گھر والوں کے پاس رات کے وقت نہ آئے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سرپرائز دینے کی، کہ ہم بنا بتائے گھر جائیں گے تو سرپرائز دیں گے۔ یاد رکھیں کبھی کبھی یہ سرپرائز بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، کبھی کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جس بیوی کو سرپرائز دینے کے چکر میں بنا بتائے 3 سال کے بعد شوہر گھر آئے تو آگے سامنے کیا دیکھے کہ بیوی
کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھی ہے یا غیر محرم کے ساتھ لیٹی ہے تو ایسے میں کیا ہوگا؟ قتل تک ہو جاتے ہیں ایسی باتوں پر۔ اس لیے سرپرائز نہیں دینا، بتا کر آنا ہے۔ اور اس میں ایک اور وجہ بھی ہے کہ جب ہم بتا کر آئیں گے تو پتہ نہیں کہ عورت اپنی کس کنڈیشن میں ہوگی، یا اس نے مہینہ بھر سے اپنی کوئی فطری صفائی بھی کی ہے یا نہیں کی۔ تو آگاہ کر کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو پتہ چل جائے کہ اس کا شوہر گھر آ رہا ہے، تاکہ وہ اس کے آنے سے پہلے خود کو سنوار لے، اپنی ستھرائی، اپنی پاکیزگی وغیرہ جو ہے اس کو اختیار کر